کے پاس نہیں ہے اس کا عذاب کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو ہے آپ اسے انجوائے بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو نہیں ہے، اور پھر کیا ہے جو ہے اللہ جل وعلا وہ بھی لے لیتا ہے، اور جو نہیں ہے اللہ وہ بھی عطا نہیں فرماتا۔ یہ ناشکری کا عذاب ہے، لئن کفرتم، یہ اللہ کا عذاب شدید کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ جو ہے آپ اس کو کبھی انجوائے بھی نہیں کر پائیں گے، اور جو نہیں ہے وہ ملے گا بھی نہیں، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو وہ بھی کبھی نہیں ملے گا۔ دیکھیں اس کو سمجھیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گئے، ایک فقیر بندہ بیٹھا ہوا ہے زمین پر اور پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں اس کے پاس، ریت سے سطر ڈانپے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے، اے موسیٰ اللہ کے پاس جا رہے ہو، اللہ تک میرا ایک پیغام دے دینا کہ ہے اللہ تو مجھے کب عطا فرمائے گا، تو مجھے کب عطا فرمائے گا، مجھے تو نے کچھ نہیں عطا فرمایا، مجھ پر عطاؤں کی برسات کب ہوگی، میرے پاس تو پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ تک تیرا پیغام پہنچا دوں گا۔ ایک امیر بندہ موسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے، اے موسیٰ ایک پیغام میرا بھی پہنچا دینا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، اے اللہ تو نے مجھے اتنا نوازا ہے، اس قدر عطا کیا ہے، اتنا دیا ہے، اب سنبھالا نہیں جاتا، اب عطاؤں کا سلسلہ روک دے، تو نے مجھے بہت زیادہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو دیکھا وہ فقیر وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ فقیر کہتا ہے، اے موسیٰ میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا تھا۔ اللہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے بندے تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ میں کس بات پر شکر ادا کروں؟ میرے پاس ہے کیا ہے کہ جس پر شکر ادا کروں؟ پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں تو میں کیسے شکر ادا کروں؟ ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا ہے اور اس ریت کو بھی اڑا کے لے جاتا ہے، جو ہے وہ بھی چلا گیا۔ یہ ناشکری کا عذاب ہے، جو ہے وہ بھی چلا گیا۔ پھر وہ امیر بندہ آتا ہے، اے موسیٰ میرا پیغام پہنچایا تھا، اللہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تو میرا شکر گزار بندہ ہے، تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ مجھے تو شکر کی نعمت سے پیار ہو چکا ہے، محبت ہو چکی ہے، میرے پاس فقط ایمان کی دولت تھی، میرے پاس اور کچھ نہ تھا، میں ایمان کی دولت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، مسلسل شکر ادا کرتا رہا، اللہ مجھے نعمتوں سے نوازتا رہا، اور جو جو نعمت ادا کرتا رہا ہر اس نعمت پر میں شکر ادا کرتا رہا، اللہ جل وعلا ان نعمتوں میں اضافہ کرتا رہا۔ اے موسیٰ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، شکر نہیں چھوڑ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو شکر نہیں چھوڑے گا تو اللہ عطا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ What you have, focus on that، اس پر فوکس کریں جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ محفوظ بھی رہے گا۔ ہاں، اور اس دوران یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جب اپنی زندگی کا گول مقرر کر لیتے ہیں، پازیٹیو ایکشن کے ساتھ آپ نیگیٹیوٹی کا خاتمہ کرنے کی جد و جہد میں رات دن ایک کرتے ہیں کہ میں پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو ایکشن کے ذریعے نیگیٹیوٹی کا خاتمہ کروں گا، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ جل وعلا آپ کا ذہن کھولے گا، آپ کا دماغ کھولے گا، اور آپ سیلف ایکچوائلائزیشن کے قابل ہو جائیں گے۔ سیلف ایکچوائلائزیشن کیا ہے؟ سیلف ایکچوائلائزیشن یہ ہے کہ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں پریکٹیکل لائف میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ میرے اندر صلاحیت نہیں تھی اس لیے میں ناکام، میرے اندر قابلیت نہیں تھی اس لیے میں ناکام۔ یاد رکھیے، اگر آپ ناکام ہیں تو اس لیے ناکام نہیں ہیں کہ آپ میں ٹیلنٹ نہیں تھا، آپ میں قابلیت نہیں تھی۔ ہر بندے کو اللہ جل وعلا نے قابلیت دی ہے، ہر بندہ ٹیلنٹ رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں ناکام ہیں تو اس لیے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی قابلیتوں اور مہارتوں کو ڈسکوری نہیں کیا، آپ کسی اور کے میدان میں کھیل رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے نیچرلی ڈاکٹر بنایا ہے، آپ انجینئر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے آپ کو سائیکالوجسٹ بنایا ہے، آپ بزنس مین بن رہے ہیں۔ اور کسی بزنس مین کو، کسی ایک شخص کو اللہ نے بزنس مین بنایا ہے اور وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ابھی اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور ہی نہیں کیا۔ یاد رکھیں، جو پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے اور پازیٹیو ایکشن کے ذریعے نیگیٹو تھاٹس کا خاتمہ کرتا ہے تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اللہ جل وعلا اسے سیلف ایکچوائلائزیشن کے مراحل خود طے کرا دیتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اپنے آپ کو پہچانیں
کہ اللہ نے میرے اندر کون سی قابلیت رکھی ہے. سب سے پہلے اس ٹیلنٹ کو ڈسکور کریں. ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کے بعد اپنی زندگی کے اہداف مقرر کریں. اور یاد رکھیں اگر آپ ناکام ہیں پریکٹیکل لائف میں تو یا تو آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور ہی نہیں کیا, کوئی اور کام کر رہے ہیں, اللہ نے کسی اور مقصد کے لیے آپ کو بنایا ہے, یا آپ نے ڈسکور کر لیا, آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل کرتے تو کامیاب ہو جاتے, لیکن آپ لیزی ہیں. لیزینس کی وجہ سے آپ مربی بن سکتے ہیں, شاید آپ اوروں کو مشورہ دیں اور وہ کامیاب ہو جائے, اتنا آپ کے پاس علم ہے, لیکن اپنی ذاتی لیزینس کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے آپ کامیاب نہیں ہوئے. ٹیلنٹ اللہ جل وعلا نے ہر ایک کو دیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی 2 برتھ ہیں, 2 برتھ ڈیز ہیں. انسان کی پہلی برتھ ڈے وہ ہے جب انسان دنیا میں آیا, پیدا ہوا, اور the second birth of every human is the day when he discovered himself. دوسری برتھ وہ ہے جب اس نے اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کیا کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں بنایا. اب دیکھیں, اگر میں یہاں پر سپیچ کر رہا ہوں, اگر میں کسی اور فیلڈ میں کام کرتا, میں بہت زیادہ بھی محنت کرتا, تو میں ایکسیپشنلی کامیاب نہ ہوتا. اب دیکھ لیں, کسی بھی فرد کو دیکھ لیں پریکٹیکل لائف میں, یہ جو ہم بہت سارے گولز بنا لیتے ہیں, ہم نے یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, کیونکہ ہم نے جو کرنے کی چیزیں وہ کی ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ڈسکور کرنا, اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنا. وہ خزانہ جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے اس کو ڈسکور کر کے اپنی زندگی کے اہداف مقرر کرنے کا پہلا میتھڈ یہ ہے کہ ہر روز رات سونے سے پہلے پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے نیگیٹو تھاٹس کا خاتمہ کریں, اور پھر پازیٹیو ایکشنز کے ذریعے نیگیٹو تھاٹس کا مکمل طور پر خاتمہ کریں. پھر آپ کے اندر سے وہ ایک آنکھ بیدار ہوگی جو آپ کو سیلف ایکچولائزیشن کے مراحل طے کرا دے گی. آپ اپنے آپ کو ڈسکور کر لیں گے کہ اللہ جل وعلا نے میرے اندر کون سی خوبی رکھی ہے. پھر اس کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی کے اہداف مقرر کریں گے, اور بڑا ہدف ایک ہونا چاہیے. یاد رکھیں, بڑا گول ایک ہونا چاہیے. مثال کے طور پر, کیا آپ نے کسی فٹ بالر کو دیکھا ہے کہ جو بہترین فٹ بالر ہو اور پھر کرکٹر بھی ہو اور انٹرنیشنل لیول پر کرکٹ بھی کھیلتا ہو؟ نہیں ملے گا آپ کو. شاید کوئی ایسا بندہ ایک ہو. کیوں؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے, ایک بندہ ہر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مثال کے طور پر رونالڈو فٹ بالر ہے, کیا وہ کرکٹ کھیل سکتا ہے؟ یا اتنا اچھا کھیلے گا کہ وہ اپنی ٹیم کے لیے انٹرنیشنل لیول پر کھیلے گا؟ یا یہاں کے جو کرکٹرز ہیں آپ کے, کوہلی زندہ باد, سارے نام اپنے, کیا وہ فٹ بال میں بھی اتنی کامیابی حاصل کر سکے گا؟ نہیں. تو یہ یاد رکھیں, ہر بندہ اپنا ایک مین ہدف مقرر کرے, ایک مین ہدف, ایک مین گول کہ میں نے پریکٹیکل لائف میں یہ بننا ہے. اور اس میں یہ بھی شرط ہے, یاد رکھیں, اداس لوگوں سے دور رہا کریں. تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, تیرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. تیری خاندان میں کوئی کامیاب نہیں ہو, تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہاں, ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں. کیونکہ پازیٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے یاد رکھیں آپ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں گے, یہ بڑا ضروری ہے. ہاں, دل والوں کے ساتھ رہیں, اور ساتھ رہیں لیکن عاجزی کے ساتھ, یہ بھی بہت ضروری ہے. کچھ لوگ مضبوط قلوب والوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ان کے آگے بھی پھر تکبر ہی کرتے ہیں. ہاں, اپنا نخر, اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. ہاں, میں وہ کہتا ہوں اکثر, نہ کوئی دل ملاتا ہے, نہ کوئی دل سے ملتا ہے, نہ کوئی دل ملاتا ہے, نہ کوئی دل سے ملتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے, دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. کہ وہ درمیان میں موٹے موٹے پیٹ آ جاتے ہیں, وہ دلوں کو ملنے نہیں دیتے. لالچ, دنیا, انانیت, سیلفش تھاٹس, میں نے یہ اپنا آپ مٹانا پڑتا ہے. جہاں کو ناز ہے ہستی پہ اپنی, میں اپنی نیستی پہ مر رہا ہوں. ملا ہے جب سے لطف انکساری, تنزل میں ترقی کر رہا ہوں. تنزل میں بھی ایک ترقی کا مقام. جب انسان فروتنی کا پیکر بن جاتا ہے, عاجزی, اپنے شیخ کے آگے, اپنے اسپرچل گائیڈ کے آگے, وہ جو آپ کا ٹرینر ہے, آپ کا ٹیچر ہے, آپ اس کو حقیقتاً اپنا ٹرینر مان لیتے ہیں, عاجزی کے ساتھ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے ارد گرد ہمیشہ پازیٹیوٹی ہے, اور اداس لوگوں سے دور رہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے نہ خود کچھ کرنا ہے نہ آپ کو کچھ کرنے دینا ہے. وہ ایک ہے نا کہ ایک گاؤں میں کچھ لوگ تھے, تو انہوں نے وہاں پر
کسی نے اٹیک کرنا تھا، وہ اس گاؤں میں اگر وہ رہتے تو سارے برباد ہو جاتے، سب کی موت واقع ہو جاتی. تو اس کے آگے ایک بہت بلند دیوار تھی. انہوں نے اس دیوار کو کراس کر کے دوسرے شہر میں جانا تھا. وہ دیوار بہت بلند تھی، بہت اونچی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس دیوار کو کون کراس کرے گا، یعنی دوسری طرف جا کے یا دیوار کے اوپر جا کر رسی پھینکے گا اور لوگ جو ہے اس کو کلائم کریں گے اور شہر میں جائیں گے. تو انہوں نے 10 لوگوں کا انتخاب کیا کہ آپ جائیں اور اس دیوار کو کراس کریں، اوپر جا کے اس دیوار پر چڑھ کے اوپر سے رسی پھینکیں اور پھر ایک ایک کر کے وہ سارے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اس شہر میں چلے جائیں گے، ان کی جان بچ جائے گی. اب جب ان 10 لوگوں کا انتخاب کیا نا تو نیچے گاؤں کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو اپنا قد دیکھ، اپنی ہائٹ دیکھ، یہ دیوار اتنی اونچی اتنی بلند دیوار ہے، اس دیوار کو تو کیسے کراس کر سکتا ہے، اس دیوار پر تو کیسے چڑھ سکتا ہے، تم لوگ اپنا قد دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے. وہ 10 لوگ تھے، ان میں 9 لوگ ناکام ہو گئے، وہ وہیں رہے. ایک اللہ کا بندہ وہ دیوار کے اوپر چڑھ گیا، اوپر سے اس نے روپ کو پھینکا، رسی پھینکی اور پھر ایک ایک کر کے سارے گاؤں کے لوگوں کی جان بچ گئی. جب وہ شہر میں پہنچتے ہیں، اس دیوار کے اس پار جب پہنچتے ہیں شہر میں، تو سب اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. We thank you that you saved our life. تیری وجہ سے ہماری جان بچ گئی، تیرا شکریہ. وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور وہ اللہ کا بندہ ریئیکٹ ہی نہیں کر رہا، ان کو دیکھ رہا ہے اس طرح. وہ کہہ رہے ہیں تیرا شکریہ کہ تو نے ہماری جان بچائی، لیکن وہ ریئیکٹ ہی نہیں کر رہا. وہ دیکھ رہا ہے کیوں وہ چپ ہے، کیوں وہ جواب نہیں دے رہا. وہ بہرا تھا. کیا سن رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں. وہ جو نیگیٹو باتیں سن رہے تھے نا، وہ تم نہیں کر سکتے، وہ جو سننے کی صلاحیت رکھتے تھے وہ سارے ناکام ہو گئے، کیونکہ نیگیٹو میسیجز ان تک پہنچ رہے تھے. یہ بہرا تھا، یہ نیگیٹو میسیج سن نہیں پاتا تھا. اس کا مقصد، اس کا گول تھا، یہ ان اداس لوگوں کی اداس باتوں کو سن نہیں پاتا تھا، اس لیے یہ کامیاب ہو گیا. تو یہ یاد رکھیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہرے ہو جائیں، نیگیٹیوٹی کے حوالے سے بہرے ہو جائیں. نیگیٹو باتیں سنانے میں تو یہاں ہندوستان آتا ہوں یا پاکستان جاتا ہوں تو وہاں پر دیکھتا ہوں گلیوں میں آپ کو وہ مالش کرنے والے، مساج کرنے والے لوگ ملتے ہیں. وہ کچھ پیسے لیتے ہیں اور آپ کو جو مساج کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار یہ فزیکل مساج کرنے والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فزیکل مساج سے زیادہ امپورٹنٹ مینٹل مساج ہے. ذہن کی مالش یہ بھی چاہیے ہمیں. ہاں تو کچھ ہوتے ہیں نا بزنس مین، کاروباری لوگ، اور ہمیشہ مایوس بھی رہتے ہیں. تو میں نے ان کا اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے نا، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو یہ جو فزیکل مساج کے لیے تم نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، یہ مالش کرنے والوں کو رکھا ہوا ہے، ان سے زیادہ اہم مینٹل مساج کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جب گھر میں جاتے ہو تو بیوی ہمیشہ کہتی ہے تو نکما ہے، بچے بھی کہتے ہیں تو نکما ہے، بزنس ورک کالیگس کے پاس جاتے ہو کہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اتنے نیگیٹو لوگ رکھے ہیں. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے نا تو یہ فزیکل مساج کرنے والوں کو جو تم پیسہ دیتے ہو، اتنے پیسے کے لیے اتنا پیسہ دے کر ایک مینٹل مساج کرنے والوں کو مقرر کرو جو گھر میں بیٹھا ہو، جب بھی سیٹ صاحب اندر آئیں یا کوئی بھی بندہ اندر آئے باہر جائے وہ کہے یو کین ڈو اٹ، تو کر سکتا ہے، تو کر سکتا ہے، تو کر سکتا ہے، تو کر سکتا ہے. یہ مینٹل مساج ہے. ہاں کہ یہ پازیٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اداس لوگوں سے دور رہنا ہے. ہاں ہمیں پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو مضبوط ذہن والے ہیں، to be surrounded by positive people، کیونکہ اس کے لیے یہ بہت ضروری. اور دوسری بات، focus on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life. جو ہے اس پر فوکس کریں، یہ کمپلین نہ کریں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اس پر فوکس کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ جل وعلا آپ کو کیسے کامیابی عطا فرماتا ہے. ایک جی ڈی مزاس کی ایک لڑکی ہے، 19 ایئر اولڈ لڑکی، غیر مسلم تھی. اس کی زندگی میں ایک مقصد تھا کہ میں نے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے، میں نے زندگی میں کچھ بننا ہے، میں نے پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کرنی ہے. لیکن کیا ہوا، اچانک وہ پیرالائزڈ ہو گئی، پورا جسم اس کا مفلوج ہو گیا، مکمل پیرالائز ہو گئی. صرف اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، بول بھی نہیں سکتی، صرف برین کام کر رہا ہے. 19 ایئر اولڈ، لیکن اس کی زندگی کا مقصد تھا کہ میں نے پریکٹیکل لائف میں کچھ بن کے دکھانا ہے. لیکن کیا ہوا، اچانک وہ پیرالائز ہو جاتی ہے. جب وہ پیرالائز ہو جاتی ہے، صرف آنکھیں چل رہی ہیں اور دماغ چل رہا ہے. لیکن اسے پتا تھا، چونکہ وہ سیلف موٹیویٹڈ، اس قدر اس کے اندر موٹیویشن تھی کہ میں نے زندگی میں کچھ بننا ہے، میں نے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے. اور اس نے
اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کر لیا تھا. ٹیلنٹ کیا تھا کہ وہ رائٹر تھی. جس طرح میں نے کہا کہ سیلف ایکچولائزیشن کے مراحل طے کرنا, سیلف ڈسکوری کے مراحل طے کر کے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی حقیقتوں کو سمجھ کے جب آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے میرے اندر وہ کون سی خوبی, کون سا خزانہ رکھا ہے جو اللہ جل وعلا نے صرف مجھے دیا ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے, میں اس پر عمل کروں گا, اس کی بنیاد پر اپنے اہداف مقرر کروں گا اور کامیابی حاصل کروں گا. اس لڑکی نے اپنے آپ کو ڈسکور کر لیا تھا, لیکن اچانک وہ مفلوج ہو گئی. اب کیا ہوا؟ اس حالت میں وہ محتاج ہے, ڈیپینڈنٹ ہے, وہ موو بھی نہیں کر سکتی. فیملی ممبر اس کو اٹھاتے ہیں, اگر کہیں جانا ہو تو فیملی ممبرز اٹھا کے لے جاتے ہیں, ویل چیئر پر لے جاتے ہیں. خود وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی, لیکن ہاتھ بھی نہیں موو کر سکتی تھی. اس حالت میں اس نے ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب بیسٹ سیلر دنیا میں بن گئی اور وہ عورت سیلیبریٹی بن گئی, کامیاب ہو گئی. کیسے؟ ظاہر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ وہ اپنے ہینڈز بھی موو نہیں کر سکتی تھی, تو کتاب کیسے لکھی؟ اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے کتاب لکھی, پلکوں کے ذریعے, یوں آنکھیں چپک کر اس نے اپنی کتاب لکھی. اس کے فیملی ممبرز اس کے سامنے الفابیٹس پیش کرتے ہیں, اے بی سی ڈی. جس حرف کا انتخاب کرنا ہوتا وہ آنکھ بند کر لیتی, جس کو پاس کرنا ہوتا آنکھ کھلی رکھتی, پھر کسی اور حرف کا انتخاب کرنا ہوتا آنکھ اس طرح بند کر لیتی. یوں اپنی آنکھوں کو جھپکنے کے ساتھ ساتھ اس نے حروف کا انتخاب کیا. یوں حروف سے الفاظ بنے, الفاظ سے جملے, پیراگراف بنے, اور اس نے پوری کتاب لکھ ڈالی اور وہ کامیاب ہو گئی. اس کتاب کے کور پیج پر اس نے یہ جملہ لکھا, فوکس آن واٹ یو ہیو ان لائف rather than complaining about what you don't have in life, and learn how to best utilize what you have in life. You will be successful in life. اس چیز پر فوکس کرو جو ہے, جو نہیں ہے اس پر فوکس نہ کرو. میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, میرا ٹیچر اچھا نہیں تھا, میری یونیورسٹی اچھی نہیں تھی, میرے والدین سخت مزاج تھے, میرے پاس رشوت نہیں تھی, سیاستدان جو تھے وہ کرپٹ تھے. اور ٹھیک ہے, یہ باتیں تم پاکستان, انگلینڈ میں کیا کرو, امریکہ میں کیا کرو, یہاں تو کرپشن ہے, انڈیا میں کرپشن ہے, فلاں ملک میں کرپشن ہے, یہاں پر تو سفارشیں چلتی ہیں, وہاں کامیاب ہو سکتے ہو. میرے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, میرا ٹیچر اچھا نہیں تھا, والدین کی تربیت اچھی نہیں تھی, فلاں نے مجھ پر جادو کر دیے, میں اصل میں کامیاب ہو سکتا تھا, لیکن میری فلاں دادی کی فلاں رشتہ دار نے قبر میں جا کے تعویذ ڈال لیے تھے, اس کی وجہ سے میں ناکام ہوں. ہاں, یہ ہماری سوچ ہے. اہل ہمت نے حصول مدعا میں جان دی اور ہم بیٹھے ہوئے رویا کی یہ تقدیر کو. ہماری تو تقدیر ہی ایسی تھی بھائی, میں کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ شکوہ گلا فلاں کی وجہ سے, فلاں کی وجہ سے, فلاں کی وجہ سے. اس لڑکی نے ایک پیغام دیا, اس نے پیغام دیا, اس نے میسج دیا, تم کہتے ہو تمہارے پاس کچھ نہیں, ذرا مجھے دیکھو میرے پاس کیا ہے, میرے پاس کیا تھا. ہاں میرے بھائیوں, تم